بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، فرعون کی بیوی کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے کہ جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا لیں اور فرعون اور اس کے عمل سے نجات نصیب فرما اور مجھے ظالموں کی قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا، لیکن اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھی اور رہی۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل حاکم ہے، وہ ایک کے گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ ناظرین، حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا۔ سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، بلکہ ان کے جنتی مکان کو بھی دکھا دیتا، جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ دریافت کرتی رہتی تھی کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ علیہ السلام غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا اور یہ پکار اٹھی کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لائی۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان ملے اسے اٹھا لاؤ، اسے چت لٹاؤ اور اسے کہو کہ اپنے اس عقیدے سے باز آ جائے۔ اگر وہ باز آ جائے، حرمت کے ساتھ واپس لاؤ، اور اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اور اس کا کیما کیما کر ڈالو۔ جب یہ لوگ پتھر لائے، انہیں لے گئے، لٹایا اور پھر ان پر پتھر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ پروردگار نے حجابات ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں۔ اپنی شہادت کے وقت دعا مانگتی ہیں کہ اللہ جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرما۔ اس دعا کی اس باریکی پر نظر ڈالیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا پڑوس مانگا جا رہا ہے، پھر گھر کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بیان میں مرفوع حدیث بھی وارد ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے درجے کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے اور کوئی درجہ کمال تک نہ پہنچی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اسی طرح ہے جس طرح سرید باقی سب کھانوں پر افضل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی ان نعمتوں کے بدلے میں دنیا کے عذاب اور تکالیف اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا اختیار کیا، اور ان کے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فراست سچی تھی۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو دریا سے نکالتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بعض احادیث اور تفسیری روایات میں ذکر آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جنت میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم سے اور فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم سے ہوگا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے تھے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے جو ان پر موت کا وقت قریب تھا۔ فرمایا، اے خدیجہ،
جب تم اپنی سوتنوں سے ملاقات کرنا تو ان سے میرا سلام کہنا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے مجھ سے پہلے بھی شادی کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ کی بہن کلثوم سے جنت میں میرا نکاح کر دیا ہے۔ ابن عساکر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو جبرائیل نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ انہیں خوشی ہو جنت کے ایک چاندی کے گھر کی، جہاں نہ گرمی ہے، نہ تکلیف ہے، نہ شور و غل، جو چھیدے ہوئے موتی کا بنا ہوا ہے، جس کے دائیں اور بائیں مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام کے مکانات ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔